السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، آج جو مسئلہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، یہ مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر رواج پا چکا ہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکیریں کسی کاہن کو، کسی نجومی کو جو غیب کی باتیں بتاتا ہے، انہیں اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھاتے ہیں۔ حالانکہ وہ غیب کی باتیں تو نہیں جانتے، لیکن پھر بھی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی لکیریں، اپنے ہاتھوں کی ریکھائیں دکھاتے ہیں اور ان سے اپنا مستقبل، اپنا فیوچر، اپنا بھوشیہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ ہمارے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کہ ہماری زندگی میں کیا اتار چڑھاؤ آئیں گے، ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ کیا کیا معاملے پیش آئیں گے، یعنی گویا کہ وہ اپنا مستقبل جانتے ہیں۔ تو کیا ہاتھوں کی لکیریں دکھانا جائز ہے یا نہیں؟ اسلام کیا منع کرتا ہے یا نہیں؟ آج انشاءاللہ اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، دیکھیے، مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کاہن، کسی نجومی یا کسی غیب کی باتیں بتانے والے شخص کے پاس جائے اور اپنے ہاتھوں کی لکیریں، اپنے ہاتھوں کی ریکھائیں اسے دکھائے اور اس سے اپنے مستقبل، اپنا فیوچر جاننے کی کوشش کرے، اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ، اپنی زندگی کے حالات جو اس کے ساتھ آئندہ پیش آئیں گے اسے جاننے کی کوشش کرے، تو ایسے انسان کی سزا یہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کے جرم کی سزا اسے یہ دیتے ہیں کہ 40 دن کی عبادتیں اس کی قبول نہیں کرتے۔ یعنی ایسے انسان کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوگی، جو بھی وہ اعمال کرے گا قبول نہیں کیے جائیں گے، جو بھی نمازیں وہ پڑھے گا، جو بھی عبادتیں وہ کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے، بلکہ مردود کر دیے جائیں گے، رد کر دیے جائیں گے۔ دوسری بات کہ جو شخص کسی کاہن اور نجومی یا غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس جاتا ہے اور اس کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے، یعنی جو بات وہ بتاتا ہے اس کی زندگی کے بارے میں، اس کے مستقبل کے بارے میں، اس کے فیوچر کے بارے میں، اور وہ انسان اس کی باتوں کو سچ مان لیتا ہے، یعنی اس کی بات کی تصدیق کر لیتا ہے، تو ایسے انسان نے گویا کہ کفر کیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور کفر کیا اور کس کے ساتھ؟ قرآن مجید کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اس لیے کہ قرآن مجید جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اللہ رب العزت اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ غیب کی باتوں کو جاننے والا میں ہوں، یعنی اللہ رب العزت ہی غیب کی باتوں کو جانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان غیب کی باتوں کو نہیں جانتا کہ آئندہ کیا پیش آئے گا۔ انسان کل کا نہیں بتا سکتا کہ وہ زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں، تو غیب کی باتیں کیا بتا دے گا؟ تو قرآن کے ساتھ اس نے کفر کیا ہے اور اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اس لیے کہ غیب کی باتیں جو ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ اگر کوئی انسان جاتا ہے کسی کے پاس اور اس کی باتوں کی تصدیق کر لیتا ہے، جو بات وہ بتا رہا ہے اس کی باتوں کو مان لیتا ہے، تصدیق کر لیتا ہے، تو گویا اس نے کفر کیا۔ دوسری بات یہ کہ وہ جاتا ہے اور اس کی باتوں کو مانتا نہیں، صرف جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے، میری زندگی میں کیا اتار چڑھاؤ آئیں گے، یعنی صرف جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العزت 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ تو دونوں ہی خطرناک چیزیں ہیں، کفر بھی خطرناک گناہ ہے، دوسری بات یہ کہ جو نمازیں ہم پڑھیں گے، جو عبادتیں ہم کریں گے، وہ بھی ہماری قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان کو ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان غیب کی باتیں نہیں جانتا۔ وہ لوگ تو اپنے دھندا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ فٹ پاتھوں پر، چوراہوں پر یا کہیں دکان لگا کر بیٹھے ہیں اور ان کے پاس طوطے ہیں، ان میں پہلے سے ہی وہ لوگ دوسرے کے نام کی چٹھی لکھلاتے ہیں، اس پر ان کے حالات لکھلاتے ہیں، اور بیوقوف ہوتے ہیں لوگ جو ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھاتے ہیں یا جاتے ہیں کہ بتاؤ ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے، تو وہ طوطے کو کہتا ہے کہ جاؤ ان کے نام کی چٹھی اندر سے لے کر آؤ، وہ لے کر آتا ہے، پھر اسے پڑھ کر سناتا ہے، حالانکہ وہ کچھ صرف من گھڑت ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو اپنے کام، اپنے دھندے لے کر بیٹھے ہیں، اپنے کاروبار، اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، تو انسان کو اس سے بچنے کی کوشش کرے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے، اس لیے کہ گویا ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کا کام کریں گے تو ہم اللہ رب العزت کے اور قرآن مجید کے ساتھ کفر کریں گے، اور قرآن کی ایک آیت کا بھی جھٹلا دینا گویا کہ پورے قرآن شریف کا جھٹلا دینا ہے، اس لیے انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔